بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے آداب۔ انسان 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے سوتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو تقریباً 20 سال یا 22-23 سال وہ اس نے سونے میں گزار دی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ سونا ہماری عبادت بن جائے، سونا تو ہے ہی ہے، ضرورت ہے انسان کی، وہ ہماری عبادت بن جائے تو اس کے لیے ہمیں یہ اعمال کرنے ہوں گے جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ کون کون سے اعمال ہے؟ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنا۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ہو سکے اپنے جسم پر ملنا۔ پڑھنے کے بعد تو ایک تو ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں پھونکنا ہے، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پورے جسم پر ملنا ہے۔ اس کے لیے سر، چہرہ، جسم کے اگلے حصے سے ابتدا فرماتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی پڑھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الواقعہ پڑھنا، سورۃ الواقعہ، اسے فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الملک پڑھ کے سونا، عذاب قبر سے نجات۔ اور سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھنا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں پڑھ لیا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ 2 آیات کس چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ تو اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کی آفات، مصیبت، پریشانی سے کافی ہو جائیں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات قیام کرنے سے کافی ہو جائیں گی۔ تاہم دونوں معنی مراد لینا بھی درست ہے، واللہ عالم۔ سورۃ الکافرون پڑھنا، اس سے یہ کہ یہ شرک سے اظہار برات کا اظہار ہے کہ وہ شرک سے بری ہوگا۔ اور دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ دعا پڑھ کے سونا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ، خاص طور پہ عورتیں، اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنایا کرتی تھی، اس لیے اچھی تربیت ہوا کرتی تھی۔ آج بچے کارٹون دیکھتے دیکھتے، دوسری موویز وغیرہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اکثر اسلام کے خلاف چیزیں ہیں۔ اب ہمارا بچہ وہ صحیح مسلمان بن جائے، اس کی تربیت کرنا، بچوں کو شروع ہی سے اس دعا کا عادی بنانا۔ الحمدللہ بہت سے گھروں میں یہ اپنایا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ دعا پڑھاتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، بہت ضروری ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کہنا۔ اس دن کسی بھی رات کو انہیں ترک نہیں کیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا صفین کی رات بھی کو، تو حضرت علی نے فرمایا، جواب دیا، صفین کی رات میں بھی انہیں نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں دی تھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 اعمال۔ جب خادم کا مطالبہ کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اعمال دیے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادموں سے بہتر ہے۔ اس سے دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ باوضو ہو کر سونا، باوضو ہو کر سونا۔
جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ باوضو ہو کر سونا بہت ضروری ہے، سنت ہے۔ اور بستر کو جھاڑنا یہ بھی ضروری ہے، بستر کو جھاڑنا، ایسے نہ ہو کہ اس میں کوئی موزی چیز نہ ہو، تو بستر کو جھاڑ کر ایسے آرام سے جھاڑ کے اس پہ جو ہے سونا۔ اور بغیر دیوار کی چھت پر سونے کی ممانعت، اگر سائڈوں پہ کوئی دیوار بھی نہیں ہے، منڈیر وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے ہی جانا، ایسے نہ ہو کہ رات کو سوتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے نیچے نہ گر پڑے، اس لیے ممانعت کی گئی ہے۔ اور چراغ اور آگ بجھا کر سونا چاہیے، چراغ کو بجھانا چاہیے، اور آگ وغیرہ تو احتیاطاً جو ہے بسم اللہ پڑھ کے بجھانی چاہیے۔ اور لیٹنے کی حالت میں بے پردگی سے بچنا، دروازہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر دروازوں کو بند کرنا۔ اور الٹا لیٹنے کی ممانعت، اس سائنسی بھی بہت سے نقصانات ہیں اس میں، اور ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے کہ پیٹ کے بل الٹا لیٹنا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ غیر مہذب اور غیر فطرتی طریقہ ہے، فطرت کے خلاف ہے، جبکہ اسلام دین فطرت ہے اور تمام معاملات میں فطری طریقوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے کو اہل جہنم کا طریقہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس سے گزرے اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور فرمایا اے جندب، یہ اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے یہ۔ اس لیے داہنے کروٹ سونا آداب میں سے ہے۔ ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا باعث برکت ہے، اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ دائیں کروٹ سونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹے۔ مسلم میں یہ۔ سوتے وقت کے کچھ آداب، جب رات کی تاریکی آ جائے اور تمہارے سامنے شام ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو۔ یہ بہت کوشش کی جائے کہ رات کے وقت جیسے مغرب کے بعد بچوں کو گھروں میں، یعنی کہ اگر وہ کھیل رہے ہیں باہر، ان کو گھروں میں بلا لیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کی جائے، اس لیے کہ شیطان بند کیے ہوئے دروازے نہیں کھول سکتا۔ مشکیزیں، پانی کا مٹکا، بوتل وغیرہ جتنے بھی ہیں، اس کے ڈھکن وغیرہ اور جو ان کے منہ ہیں، بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو، اور اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانک دیا کرو، اگرچہ عرض میں ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو، لمبائی چوڑائی میں کیوں نہ ہو۔ بخاری میں ہی یہ۔ بیدار ہو کر کیا عمل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ہاتھ کو دھونا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے نا 2 یا 3 مرتبہ دھو لے۔ ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر کسی برتن کو ہاتھ لگائے۔ اے نباتت یدہ، اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا ہاتھ رات کو جو ہے نا کہاں گزرا ہے، حدیث ہے، اس لیے اٹھتے ہی کوشش کی جائے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو دھونا سنت عمل ہے۔ یہ بھی مسواک کرنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ سرحانے جو ہے نا مسواک ہوا کرتی تھی، اور بیدار ہونے کے فوراً بعد مسواک کیا کرتے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ تو امید ہے کہ ہم ان کے آداب کو بجا لائیں گے تاکہ ہماری رات بھی عبادت ہو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ دین ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔